کہ حدیث کے کم یعنی کچھ 2-3 مطلب بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کے، کیونکہ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سیرت اور باقی زندگی سے میچ نہیں کرے گی، کیونکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا اہتمام کیا، صحابہ نے بھی اہتمام کیا، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ کہیں نجاست گری ہو اور آپ نے اس میں وضو کا ہمیں حکم دے دیا ہو یا خود وضو کیا ہو۔ تو یہ اصل میں زمانے جاہلیت کا ایک کنواں تھا جس کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں یہ سب چیزیں ڈالی جاتی تھیں، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس میں یہ سب کام ہوتا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، یہ ماضی میں کام ہوا ہے نا، اب نہیں ہوا، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، فی الحال اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، تو ماضی کو چھوڑو، کیونکہ جب کنویں میں کوئی چیز گرتی ہے، اور مٹی ایک ایسی چیز ہے نا جو خود ایک مطہر ہے، اس کے رنگ، بو، ذائقہ سب کچھ چینج ہو چکا ہوتا ہے، طویل عرصے تک جب مٹی پڑی رہتی ہے اور کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے تو جتنی بھی گندگی ہو وہ کچھ وقت کے بعد وہ پانی پاک صاف ہو جاتا ہے، تو ماضی کے میں یہ کام ہوتا رہا تھا، اس وقت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے نبی نے فرمایا ان الماء طہور، پانی فی الحال پاک ہے بھائی، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر رہی، فی الحال کوئی گندگی نہیں ہے اس کے اندر، تو اب ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اس بحث میں مت پڑو، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کنواں جاری ہو، جاری پانی ہو، اس میں جاری پانی گندگی سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اس کا رنگ بو ذائقہ چینج نہ ہو جائے، جیسے دریا کا پانی، اس میں کتے بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں لوگ گندگی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو پانی کا حصہ آ رہا ہوتا ہے اس میں اگر بو اور اسمیل اور گندگی نہیں نظر آ رہی تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے جاری کنواں ہو، لیکن کنویں کا جاری ہونا بہت یعنی متبادر نہیں ہے، زیادہ راجح بات یہی ہے کہ ماضی میں یہ سب کام ہوا کرتا تھا اس میں، جس کو صحابہ نے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کی بات کی ہے کہ فی الحال ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ نہ دیکھو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا ان الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر رہی ہے، یعنی فی الحال اس میں کوئی گندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں اس بحث میں مت پڑو۔ اور بھی مفہوم اس حدیث کے بیان کیے گئے، لیکن بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کنویں میں کتے بھی ڈالے جا رہے ہوں اور پھر چیتھڑے بھی ڈالے جا رہے ہوں حیض کے اور گندگی بھی، اور پھر آپ اسی سے وضو کریں، کیونکہ پھر دوسری حدیثیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر گئی ہو تو پانی کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ حدیثوں کے یہ حدیث پھر خلاف ہو جائے گی، تو نبی کی بات کا وہی مطلب بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔